بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زندگی کے واقعات کا یہ ایک سلسلہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں مختلف جگہوں پر جو سازشیں ہو رہی تھیں ان میں اس وقت مصر کا خلیفہ اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ مصر کے خلیفہ کے ساتھ اس کی کنیز خاص جو اس کی داشتہ بھی تھی عرارہ وہ موجود تھی۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف اور اس کا ایک سالار رجب وہ بھڑکا رہا تھا۔ رجب نے کہا کہ آپ تو ایک عظیم خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں، یہی وجہ ہے صلاح الدین ایوبی کو آپ نے بلایا ہے، اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ تو یہ بھی بھول گئے کہ وہ عربی نسل کا نہیں، آپ کی نسل سے نہیں، وہ کرد ہے۔ وہ تو عربی نسل سے نہیں ہے، وہ تو کرد ہے۔ اس میں صرف یہی خوبی ہے کہ وہ ایک اچھا لڑنے والا سپاہی ہے، میدان جنگ کا استاد ہے، لڑنا بھی جانتا ہے، لڑانا بھی جانتا ہے۔ لیکن یہ خوبی ایسی تو نہیں تھی کہ اسے مصر کا امیر بنا دیا جائے۔ اس نے سوڈان کی اتنی بڑی تجربہ کار فوج اس طرح توڑ دی جس طرح کوئی بچہ کھلونا توڑ دیتا ہے۔ آپ غور کریں، جب یہاں سوڈانی باشندوں کے فوجی تھے، ناجی اور ادریوش جیسے سالار تھے، تو رعایا آپ کے آگے بھی کتوں کے آگے بھی سجدے کرتی تھی۔ سوڈانی لشکر کے سالار آپ کی دہلیز پہ حاضر رہتے تھے۔ اب یہ حال ہے کہ آپ ایک ماتحت کو بلاتے ہیں تو اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ رجب خلیفہ نے گرج کر کہا، تم ایک مجرم ہو۔ رجب کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ عرارہ نے فوراً العاضد جو خلیفہ تھا اس سے الگ ہوئی اور پھر بازو گھیرے میں اسے ساتھ لگا لیا اور پیار سے بولا، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، میں رجب سے یہ کہنا چاہتا تھا، یہ 2 سال بعد مجھے بتا رہا ہے کہ ہماری پرانی فوج اور اس کے سالار اچھے تھے اور صلاح الدین کی بنائی ہوئی فوج خلافت کے حق میں اچھی نہیں ہے۔ کیوں رجب، جب تم یہ بات جانتے تھے تم چپ کیوں رہے؟ اب جب کہ امیر مصر ایوبی اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، مجھے بتا رہے ہو خلافت کا باغی اور سرکش ہے۔ میں حضور کے غصے سے ڈرتا تھا۔ رجب نے کہا، سلطان ایوبی کا انتخاب بغداد کی خلافت نے کیا تھا، یہ آپ کے مشورے سے ہوا ہوگا۔ میں خلافت کے انتخاب کے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ آج امیر مصر کے دل کے دورے کو دیکھتے ہوئے میں ڈر گیا ہوں۔ میں نے جب بھی دیکھا ہے ایوبی آپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، میرا فرض ہے آپ کو خطروں سے بچاؤں۔ اس دوران عرارہ خلیفہ کے گالوں سے گال ملا کے رگڑتی رہی اور انگلیاں الجھا کے بچوں کی طرح کھیلتی رہی۔ اس نے خلیفہ کے ہاتھوں کو تھام کر پوچھا، طبیعت بحال ہوئی؟ خلیفہ نے اس کی ٹھوڑی کو چھیڑتے ہوئے کہا، دوائی نے اتنا اثر نہیں کیا جتنے تیرے پیار نے کیا۔ خدا نے تجھے وہ حسن اور جذبہ دیا ہے جو میرے ہر مسئلے کا حل ہے۔ روز قیامت جب مجھے جنت میں بھیجیں گے تو میں خدا سے کہوں گا، مجھے حور نہیں چاہیے، مجھے عرارہ دے دو۔ عرارہ حسین ہی نہیں، رجب نے کہا، بہت ہوشیار اور ذہین ہے۔ حضور کا حرم سازشوں کا گھر بنا ہوا تھا، اس نے آ کے سب کو لگام ڈال دی۔ اب کسی عورت کی جرت نہیں کسی عورت کے خلاف کوئی ذرا گڑبڑ کرے۔ رجب صلاح الدین ایوبی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ عرارہ نے کہا، ان کی باتیں غور سے سنیں اور ایوبی کو لگام ڈالیں۔ تم کیا کہہ رہے تھے رجب؟ میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے اس ڈر سے زبان بند رکھی کہ امیر مصر کے خلاف خلافت کو گوارا نہ ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی قابل سالار ہو سکتا ہے، مجھے اس کی یہی خوبی پسند ہے، میدان جنگ میں اسلام کا پرچم نیچے نہیں ہونے دیتا۔ خلیفہ نے کہا، ہمیں سلطان ایوبی جیسے سالاروں کی ضرورت ہے جو اسلامی سلطنت کو میدان جنگ میں بڑھا سکیں۔ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں خلیفۃ المسلمین، خلافت نے ہمیں میدان جنگ میں نہیں آزمایا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق میں کہنے کی جرت کروں گا، وہ خلافت اسلامیہ کے لیے نہیں لڑتا بلکہ صرف اپنے لیے لڑتا ہے۔ آپ فوج کے سالار سے لے کے سپاہی تک پوچھ لیں، صلاح الدین ایوبی انہیں یہ سبق دیتا رہتا ہے، وہ ایسی اسلامی سلطنت قائم کرے گا جس کی سرحدیں لامحدود ہوں گی۔ صاف ظاہر وہ ایسی سلطنت کے خواب دیکھ رہے جس کا بادشاہ وہ خود بنے۔ نور الدین زنگی اس کے پیچھے ہے، اس نے صلاح الدین ایوبی کو مضبوط کرنے کے لیے 2000 سوار، گھڑ سوار اور اتنی ہی پیدل فوج بھی بھیجی ہے۔ کیا اس نے خلیفہ بغداد کی اجازت سے فوج بھیجی تھی؟ کیا خلافت کا
کوئی پیغام آپ کے پاس آیا تھا کہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہوا خلافت کو بتائے بغیر ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خلیفہ نے کہا۔ مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا، اور مجھے اب خیال آیا ادھر سے آئی ہوئی اتنی زیادہ مدد واپس نہیں بھیجی گئی۔ واپس اس لیے نہیں بھیجی گئی تھی کہ یہ مصر پہ گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی، اور اسے یہاں رکھا گیا ہے۔ مصر کے پرانے سپاہیوں کو کسان اور بھکاری بنانے کے لیے آئی تھی۔ ناجی، ادروش، کاکیش، عبد یزدان، ابیزر اور ان جیسے 8 اور سالار کہاں ہیں؟ حضور نے کبھی سوچا ہے؟ ان سب کو ایوبی نے خفیہ طور پر قتل کروا دیا تھا۔ ان کا قصور یہ تھا وہ صلاح الدین ایوبی سے زیادہ قابل سالار تھے۔ یہ قتل کس کی گردن پر آیا؟ صلاح الدین ایوبی نے ہر جگہ مجلسوں میں کہا ہے خلیفہ مصر نے ان سب کو غداری اور بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی ہے۔ جھوٹ، خلیفہ نے بھڑک کر کہا، سفید جھوٹ۔ مجھے صلاح الدین ایوبی نے بتایا تھا وہ سب غدار ہیں۔ میں نے اسے کہا گواہ لاؤ اور مقدمہ چلاؤ۔ اس نے مقدمہ چلائے بغیر وہ فیصلہ خود کیا جو خلافت کی مہر کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ رجب نے کہا، ان بدقسمت سالاروں کا جرم یہ تھا انہوں نے صلیبی بادشاہ سے رابطہ قائم کیا۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا، وہ یہ تھا کہ صلیبیوں سے بات چیت کر کے جنگ ختم کریں اور اپنے ملک اور رعایا کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کی طرف توجہ دیں۔ آپ شاید تسلیم نہ کریں لیکن حقیقت ہے صلیبی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ وہ ہمارے خلاف جنگی طاقت اس لیے تیار رکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور شیر کو جیسے مسلمانوں سے خطرہ رہتا ہے۔ شیر کو مر گیا تو صلاح الدین ایوبی کو اپنی جگہ چھوڑ گیا۔ یہ شخص شیر کو کا نائب ہے۔ اس نے ساری عمر عیسائی قوم سے لڑتے اور مسلمانوں کے دشمن پیدا کیے ہیں۔ اگر صلاح الدین کی جگہ مصر کا امیر کسی اور کو مقرر کیا جاتا تو آج عیسائی بادشاہ آپ کے دربار میں دوستوں کی طرح آتے، قتل و غارت گری نہ ہوتی، اتنے پرانے اور تجربہ کار سالار قتل ہو کر گمنام نہ ہو جاتے۔ مگر رجب، خلیفہ نے کہا، صلیبیوں نے بحیرہ روم سے حملہ جو کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ صلیبی اپنے دفاع کے لیے حملے میں پہل کرنے مجبور ہو گئے۔ رجب نے کہا، صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا حملہ ہو رہا ہے کیونکہ حالات اسی نے پیدا کیے تھے، اس لیے اس نے حملہ روکنے اور دفاع کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ یہ شخص فرشتہ تو نہیں تھا، اسے غیب کا حال معلوم ہوا۔ اس نے ایک ایسا کھیل بنایا تھا جس میں ہزارہ بچے یتیم اور ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ اس پر آپ نے اسے میری موجودگی میں بڑی تعریف بھی کی۔ پھر اس نے سوڈانی فوج کو جو آپ کی وفادار تھی جنگی مشق کے بہانے رات کو باہر نکالا اور اندھیرے میں اس پر اپنی نئی فوج سے حملہ کر دیا۔ مشہور یہ کیا کہ ناجی کی فوج نے بغاوت کر دی تھی، اس پر بھی آپ نے اسے بڑی تعریف کی اور انعام دیے۔ آپ اتنے سادہ دل اور مخلص ہیں، آپ اس چال اور دھوکے بازی کو نہیں سمجھ سکے۔ اس دوران عرارہ جو عرب کی خوبصورتی کا شاہکار تھی، خلیفہ آزد کے ساتھ بڑی معصومیت سے گندی حرکتیں کرتی رہی۔ الازد پر شراب کا نشہ دگنا ہو گیا، اس کی ذہنی کیفیت اس لڑکی کے قبضے میں تھی۔ رجب کی باتیں اور دلیلیں اس کے دماغ میں اتر رہی تھیں۔ اس کی زیادہ توجہ تو عرارہ پر تھی، رجب کی باتیں تو وہ تھوڑی بہت سن رہا تھا۔ رجب نے صلاح الدین ایوبی پر ایک انتہائی بیہودہ حملہ کیا اس کے کردار پر۔ اس نے کہا اس نے ایک اور بھی فریب شروع کر رکھا ہے، کسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو پکڑ کر اس کی عزت لوٹ لیتا ہے اور چند دن عیش کر کے اسے یہ کہہ کر مروا دیتا ہے کہ یہ جاسوس ہے۔ عیسائیوں کے خلاف قوم میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس نے فوج اور عوام میں یہ مشہور کرا دیا ہے کہ صلیبی لڑکیوں کو مصر میں جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ گندی اور فاحشہ عورتوں کو بھی یہاں بھیجتے ہیں جو قوم کا اخلاق ختم کر رہی ہیں۔ میں اسی ملک کا باشندہ ہوں، یہاں جتنے بھی شراب خانے بنے ہوئے ہیں اور بدکاری کے اڈے ہیں وہاں مصری اور سوڈانی عورتیں ہیں۔ اگر کوئی عیسائی عورت ہے تو کسی کی جاسوس نہیں، یہ تو اس کا پیشہ ہے۔ مجھے حرم کی 3-4 لڑکیوں نے بتایا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے گھر بلایا تھا اور ان کی عزت خراب کی تھی۔ عرارہ نے کہا۔ خلیفہ بھڑک گیا، میرے حرم کی لڑکیاں؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ بیماری میں یہ خبر آپ کے لیے اچھی نہیں تھی۔ عرارہ نے کہا، اب یہ بات بھی میرے منہ سے بے اختیار نکل گئی ہے۔ میں نے ایسا انتظام کر دیا اب کوئی لڑکی اس کے بلانے پہ باہر نہیں جا سکتی۔ میں اسے ابھی بلا کر درے لگواؤں گا۔ خلیفہ نے کہا، میں انتقام لوں گا۔ انتقام لینے کے اور بھی طریقے ہیں، رجب نے کہا۔ اس وقت عوام صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے، یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، تو کیا میں اپنی یہ توہین برداشت کر لوں؟ خلیفہ نے کہا، نہیں۔ رجب نے کہا، آپ مجھے اجازت دیں اور میری مدد کریں، میں صلاح الدین ایوبی کو اسی طرح غائب کر دوں گا جس طرح اس نے مصر کے فوج کے سالاروں کو گم کر دیا۔ تم یہ کام کس طرح کرو گے؟ حشیشین یہ کام کریں گے، رجب نے کہا۔ وہ رقم بہت زیادہ طلب کرتے ہیں۔ رقم کا مطالبہ
کوئی میرے لیے معنی نہیں ہے، خلیفہ نے کہا۔ اس سے آگے اگلے حصے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایوبی کا قتل کیا گیا۔